اسٹوڈینٹس ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فراڈ اینڈ دا آڈیٹرز رسپانسبلٹی. لاسٹلی جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ ہم نے آڈیٹرز ریلائبلٹی ڈسکس کیا تھا. ناؤ آڈیٹرز رسپانسبلٹی. آڈیٹر کی رسپانسبلٹی کیا ہو سکتی ہے؟ آبویسلی وہ رسپانسبلٹی یہی ہو سکتی ہے جو اس نے ایکسٹرنل آڈٹ کرنا ہے. وہ اکارڈنگ ٹو دی رولز اینڈ ریگولیشنز اکارڈنگ ٹو سربیئنس-آکسلے ایکٹ کرنا ہے جو کہ انرون کے بعد پبلش ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ PCAOB رولز اینڈ اسٹینڈرڈس کے مطابق کرنا ہے. اگر وہ ان اسٹینڈرڈس کے مطابق کرے گا تو آبویسلی میجورٹی آف دا چانس ہے کہ اس کو پرابلم اکر نہیں ہوگی ایک ایکسٹرنل آڈیٹر کو. لیکن اگر نہیں کرے گا تو اس کو پرابلم کیا اکر ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر ایک کمپنی، ایک فرم یا ایک انڈیویجول ایک کمپنی کا آڈٹ، ایک فرم آڈٹ کر رہی ہے ایک کمپنی کا، اور وہ کمپنی کا آڈٹ وہ کر رہی ہے کوئی 3 سال سے، تو 3 سال ہو گئے آج اس کو، آج وہ تیسرے سال کا آڈٹ کر رہی ہے. ہر سال آڈٹ کرتی ہے، تیسرا سال ہے، آج اس کا تیسرا سال آڈٹ کر رہی ہے. پتہ لگا ایک فراڈ ڈیٹیکٹ ہوا انہیں ایکسٹرنل آڈیٹرز کو، لیکن وہ فراڈ ہو رہا تھا پچھلے 24 مہینوں سے، مطلب 1 سال یہ اور 1 سال پچھلا 24 مہینوں سے فراڈ ہو رہا تھا. تو ایک آڈٹ فرم کے اوپر بہت بڑا سوال اٹھ جائے گا کہ یہ اس کمپنی کا آڈٹ تو پچھلے سال بھی اسی فرم نے کیا تھا، اس سال بھی یہ کر رہا ہے، اگر اس سال ڈیٹیکٹ ہوا تو پچھلے سال کیوں نہیں ہوا؟ تو اس لیے آڈٹ کی اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے وہ سیٹ کی جاتی ہے. آڈٹ کو رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق آڈٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کی جو ہیں ایکسپوز ہوں، سامنے آئیں. سو یہ جتنے بھی آپ کے اسٹینڈرڈ سربیئنس اینڈ گائیڈ لائنس دی گئی ہیں آڈٹ کے لیے، یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پرابلم فیس نہ ہو. جیسے کہ سیکنڈ پیراگراف میں دیکھیں، فار ایگزامپل if an auditor finds a fraud that has been going on for 24 months, then it was going on during the last financial audit, and if this audit firm performed that audit, the situation could be difficult for them. So auditor کو کیا چاہیے کہ جب بھی وہ کسی کا آڈٹ کرنے جا رہا ہے وہ برین سٹارمنگ کرے کہ کس کمپنی کے لیے کون سا ایلیمنٹ رسکی ہے، کس کمپنی کے لیے کون سا ایلیمنٹ رسکی نہیں ہے. کیونکہ ہائی رسکی ایلیمنٹس جو ہیں وہ اوبیسلی اگر اکر ہوتے ہیں تو وہ مٹیریل مسٹیٹمنٹس ہوں گی. ایک مٹیریل ایلیمنٹس جو لو رسکی ہیں اگر وہ اکر ہو بھی جاتی ہیں تو کمپنی کو نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سو جو ہائی رسکی ایلیمنٹس ہیں ان کو ایڈریس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ فرسٹ پیراگراف میں لکھا ہوا، آڈیٹرز آر ریکوائرڈ ٹو برین اسٹارم دا اسپیسیفک فراڈ اسکیمس، جو فراڈ اسکیمس ہو سکتی ہیں، دیٹ مائی بی پرپیٹریٹڈ اینڈ دا لیول آف رسک فار ایچ. کس کا ہر کمپنی کے اندر ہر فراڈ اکر نہیں ہو سکتا، تو یہ آڈیٹر کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ کس کمپنی کے اندر کنٹرولز کہاں اسٹرانگ ہیں، کہاں ویک ہیں. تو جہاں ویک ہیں وہاں فراڈ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. Accordingly, the high risk that lead to material misstatement must be addressed in the audit procedures themselves. تو وہ اپنے audit procedures کے اندر ان high risky elements کو address کرے. Financial auditors must do the following. انہیں کچھ چیزیں کرنی چاہیے regarding the financial audit and the responsibility for fraud. وہ چیزیں کیا ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. انہیں ہر آرگنائزیشن کے مطابق characteristics and causes and signs of fraud دیکھنے ہیں. جیسے کہ میں اگر بات کروں ایک فیشن جو ریٹیل برانڈز ہیں، آپ کو پاکستان میں اتنے ریٹیل برانڈز ہیں کلودنگ کے، ان کے لیے سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ فیشن. کیونکہ آج دن فیشن چینج ہو جاتا ہے. تو جو چیزیں انہوں نے آج بنائی ہیں کلودنگ کی، ہو سکتا ہے وہ کل ان کے لیے فیشن چینج ہو جائے اور ساری کی ساری انوینٹری آبسلیٹ ہو جائے. اور اگر انوینٹری آبسلیٹ ہوتی ہے تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ وہی چیزیں جو ہیں ان کی وہ اسکریپ ویلیو پہ سیل آؤٹ ہوگی. کلودنگ برانڈ جیسے کہ ہم بات ویسے کر لیتے ہیں، آپ کے پاس جو ہے لائم لائٹ برانڈز ہیں، آپ کے پاس چینمن ہے، آپ کے پاس جو ہیں سفائر ہیں، کھاڈی ہیں، یہ اتنے آپ کے ریٹیل برانڈز ہیں. اب ان کے لیے فیشن اگر چینج ہو جاتا ہے تو ان کے لیے جو انوینٹری ہے وہ آبسلیٹ ہو جائے گی، تو انوینٹری کی ویلیو نیچے آ جائے گی. تو ہر آرگنائزیشن کے لیے ہر آرگنائزیشن کے لیے کرٹیکل ایلیمنٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کی انڈسٹری کے مطابق ڈفرینٹ ہوتے ہیں. سو اسی طرح ہم بات کریں تو ایک آڈیٹر کو چاہیے، سیکنڈ پیراگراف دیکھیے، اسیس دا رسک آف اے مٹیریل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ڈیو ٹو فراڈ. انہیں یہ کرنا چاہیے. انہیں اپنے آڈٹ پروسیجرز جو ہیں وہ پلان کرنے چاہیے، اور پلان اینڈ پرفارم آڈٹ پروسیجرز کرنے چاہیے. ہر انڈسٹری کے مطابق ڈفرینٹ ہونے چاہیے. جس کمپنی کا جون سا ایلیمنٹ زیادہ رسکی ہے اس کے مطابق اس کو سامنے رکھتے ہوئے، جس کمپنی کے جیسے کنٹرولز جہاں اسٹرانگ ہے اس کو چھوڑ دینا، مطلب اس پہ ٹیسٹ نہ کریں. جہاں پہ ویک کنٹرولز ہیں ان پہ ٹیسٹ ضرور کرنے چاہیے وہاں پہ.
تو ہو سکتا ہے کسی کمپنی میں پروکیورمنٹ کے کنٹرولز ویک ہوں، ہو سکتا ہے کسی کمپنی میں سیلز کے کنٹرولز ویک ہوں. تو جس کمپنی کے جیسی جیسی پرابلمس ہیں ویسے ویسے آپ نے آڈٹ پروسیجرز پلان کرنے ہیں اور پرفارم کرنے ہیں. آپ نے اپنی پلاننگ کے اندر ڈیو کیئر لے کے آنی ہے، اپنی پلاننگ کے اندر، ڈاکومنٹیشن کے اندر، جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے ایکسرسائز ڈیو کیئر ان پلاننگ، پرفارمنگ، ایویلویٹنگ اینڈ ڈاکومنٹنگ دا ریزلٹس آف آڈٹ پروسیجرز. اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ بھی ازیوم کرنا ہے کہ جو مینجمنٹ کی اونیسٹی ہے، جو مینجمنٹ آپ کو جن کے ساتھ آپ بات چیت کریں وہ کس طرح کی ہے، وہ ایماندار ہے، وہ ڈس آنیسٹ ہے، وہ انٹیگریٹی ہے نہیں ہے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو جب ان کو بھی آپ آبزرو کریں گے تو آپ کی وہاں سے بھی کچھ پلاننگ چینج ہو جائے گی، آپ کی وہاں سے کچھ آڈٹ پروسیجرز چینج ہو جائیں گے. تو آپ کے پاس جو ٹیم ہے، جس طرح کی ٹیم ہے، جس کی جو ایکسپرٹیز ہیں، ویسے ویسے ایلیمنٹس، ویسے ویسے ایریاز آپ نے ان کو دینے ہیں تاکہ وہ اپنے ایکسپرٹیز کے مطابق ان کو آڈٹ کر سکیں اور پرابلمس کو ایکسپلور کر سکیں. اگر ان کے اندر ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے تو obviously وہ آڈٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں دے پائیں گے. اور اپنے ٹیم کے اندر وہ پھر ٹریننگز دیں تاکہ وہ گروم ہو سکیں، تاکہ وہ ڈیولپ کر سکے اپنے آپ کو، تاکہ وہ جتنی بھی اسائنمنٹس اس کو پراپرلی اینڈ ایفیشینٹلی جو ہے وہ ڈسکس مطلب اس کو سالو کر سکیں. سیکنڈ پیراگراف دیکھیے گا، رپورٹ آل انسٹانسز آف فراڈ ٹو دا اپروپریٹ لیول آف مینجمنٹ. اگر کوئی انسٹانسز آ گئے ہیں آپ کے پاس فراڈ کے تو وہ آپ اپروپریٹ لیول آف مینجمنٹ کو بتائیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بتانا چاہیے. اور اگر جو فراڈ نکل آیا ہے، اگر آپ یا تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر کیونکہ آپ نے اب ڈیٹیکٹ کر لیا تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو اوپن کرنا، ایکسپلور کرنا، اس کو ٹھیک کرانا. تو اس کا امپیکٹ جہاں جہاں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر آ رہا ہے وہاں اس کا امپیکٹ دیں، رپورٹس کو ماڈیفائی کرائیں اور پھر جا کے رپورٹ دیں. اور اگر وہ اس امپیکٹ کو اس فراڈ کے امپیکٹ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر انکارپوریٹ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنی رپورٹ ایڈورس دینی پڑے گی. اور اس فراڈ کو آڈٹ کمیٹی میں بھی بتائیں، آڈٹ کمیٹی کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے. اور نیکسٹ دیکھیے گا آپ، ہم ایک اور بات یہاں کرتے ہیں آڈیٹرز کی ریسپانسبلٹی کے مطابق. فرسٹ پیراگراف دیکھیے گا، وین اے مس اسٹیٹمنٹ از اور مے بی دا ریزلٹ آف فراڈ اینڈ دا افیکٹ از آئدر مٹیریل اور کی ناٹ بی ڈیٹرمن. اگر آپ کو کوئی مس اسٹیٹمنٹ مل گئی ہے یا فراڈ پکڑ لیا، اب آپ کو اس کے امپیکٹ کے بارے میں نہیں پتا لگ رہا کہ کتنا ہیوی امپیکٹ ہوگا. اگر ہیوی امپیکٹ ہے پھر تو سیدھا آپ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر اس کو ماڈیفائی کرانا ہے، اس کا امپیکٹ انکارپوریٹ کرانا ہے، پھر رپورٹ دینی ہے. لیکن اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر ایڈورس رپورٹ دینی ہے، کیونکہ ایکسٹرنل آڈیٹرز ہیں، فراڈ پکڑنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اگر سامنے آگے ڈیٹیکٹ کر لیا تو پھر ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اگر انہوں نے کچھ مس اسٹیٹمنٹ فراڈ پکڑ لیا ہے، ان کو یہ نہیں پتا اس کا امپیکٹ مٹیریل ہے نہیں ہے، تو کیا ان کو کرنا چاہیے؟ انہیں ایڈیشنل ایویڈنس لینے چاہیے، ایڈیشنل ڈسکشنز کرنی چاہیے، وکیل سے انہیں مطلب مشورہ کرنا چاہیے، اور پھر انہیں کیا کرنا چاہیے، اور پھر جا کے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا جو ہے وہ امپیکٹ اس کا لانا چاہیے. اب نیکسٹ ریکارڈ دیکھ لیں، ڈسکس دا میٹر اینڈ دا اپروچ آف فردر انویسٹیگیشن ود این اپروپریٹ لیول آف مینجمنٹ دیٹ از ایٹ لیسٹ ون لیول ابو. تو کیا کرنا چاہیے انہیں کہ اگر امپیکٹ کا ایڈیشنل ایویڈنس لینے کے بعد بھی نہیں پتہ لگا تو اپنی انویسٹیگیشن کو ایکسٹینڈ کر دینا چاہیے اور ایٹ لیسٹ سینئر مینجمنٹ کے پاس جانا چاہیے کہ اس کا امپیکٹ کتنا ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اس کے مطابق آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ماڈیفائی کرا سکیں. آپ کو سینئر مینجمنٹ ہوگی، آڈٹ کمیٹی ہوگی یا لیگل کاؤنسل کے ساتھ بھی آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں. تو سیم ایلیمنٹس ہیں، اگر آپ کو پتا ہے امپیکٹ کا تو پھر آپ سیدھا انکارپوریٹ کروائیں، رپورٹ دیں. اگر نہیں انکارپوریٹ کرتی مینجمنٹ تو ایڈورس رپورٹ دے دیں. اور اگر آپ کو اس کے امپیکٹ کے بارے میں نہیں پتا تو پھر آپ ایڈیشنل ایویڈنسز لیں، لیگل کاؤنسل سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں، سینئر مینجمنٹ سے لیں، اپنی انویسٹیگیشن کو بڑھائیں، اور جب آپ کو پتہ لگ جاتا تو پھر آپ اس کا امپیکٹ دے دیں. تو یہ آڈیٹرز کی رسپانسبلٹی ہے. اگر وہ فراڈ کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں ڈیورنگ دا فائنینشیل آڈٹ تو پھر یہ سارا سسٹم انہوں نے کرنا ہے، کیونکہ اب یہ ان کے لیے ذمہ داری بن جاتی ہے. تو یہ تھا ہمارا فراڈ اینڈ دی آڈیٹرز رسپانسبلٹی کا ٹاپک.